ناظرین، تھائی لینڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے بان چیانگ نے 1966 میں صرف ایک معمولی سے واقعے کی وجہ سے اتنی عالمگیر شہرت حاصل کر لی تھی کہ آج یہ قصبہ یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج لسٹ میں شامل ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ یوں پیش آیا تھا کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک طالب علم اسٹیونگ، جو اس قصبے کے ثقافتی مطالعاتی دورے پر تھے، ایک روز اپنی ٹیم کے ساتھ ایک پرانے کھنڈر سے گزر رہے تھے کہ ان کا پاؤں پھسلا اور وہ ایک گڑھے میں جا گرے۔ اس گڑھے میں انہیں تھائی لینڈ کی تاریخ کا ایک ایسا پر اسرار راز ملا کہ تھائی لینڈ کی قسمت بدل گئی۔ یہ پر اسرار راز کیا تھا، یہ جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسٹیونگ کی یہ حادثاتی کہانی، کانسی کے برتن کی دریافت، شوکو تھائی سلطنت کا انجام، فرانسیسی بادشاہ کا تھائی بادشاہ کو خط لکھ کر سلام کرنا اور تھائی لینڈ کی مکمل تاریخ کا احوال۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو اور سیریز دنیا کے 195 ممالک کی مکمل تاریخ اور احوال میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کمبوڈیا کی مکمل تاریخ کا جائزہ لیا تھا، جسے آپ دوستوں نے بے حد پسند کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم مزید مزیدار ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ ناظرین، انتھروپولوجسٹ کے مطابق تھائی لینڈ میں 20,000 سال پہلے سے ہومو سیپین انسانوں نے غاروں میں رہنا شروع کیا تھا اور 2000 قبل مسیح میں تھائی لینڈ میں چاول کی کاشت شروع ہوئی تھی۔ تھائی لینڈ میں پتھر کا زمانہ 12ویں صدی قبل مسیح میں اس وقت ختم ہوا جب تھائی لوگوں نے کانسی کا استعمال ایجاد کر لیا تھا۔ خواتین و حضرات، اگر آپ نے اپنے گھروں میں کانسی کے برتن ضرور دیکھے ہوں گے جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ برتن سب سے پہلے تھائی لینڈ میں ایجاد ہوئے تھے؟ یہ راز جاننے کے لیے آئیے واپس ہارورڈ کے طالب علم اسٹیونگ کی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، اسٹیونگ جب غلطی سے اس گڑھے میں گر گئے تو ان کی ٹکر کسی شے سے ہوئی تھی۔ انہوں نے جب گڑھے سے وہ شے نکالی تو وہ ایک کانسی کا برتن تھا۔ ان کو یہ بے حد عجیب لگا تھا اور انہوں نے ہاتھوں سے ہی کھدائی شروع کر دی۔ وہ حیران رہ گئے، یہاں چھوٹے بڑے بے شمار کانسی کے برتن تھے۔ اسٹیونگ نے ان برتنوں کا جب معائنہ کروایا تو وہ 1200 سال قبل مسیح سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ انسانی تاریخ میں کانسی کے برتنوں کی سب سے پہلی ایجاد ہوئی تھی۔ اس کے بعد سارے علاقے کو کھودا گیا اور مزید ایسی جگہیں دریافت کی گئی۔ ویورز، تھائی لینڈ 11ویں صدی عیسوی تک اپنے پڑوسی ملک کمبوڈیا کا صرف ایک صوبہ تھا۔ تھائی لینڈ کمبوڈیا کی فونان سلطنت، خمیر سلطنت اور ساحلی سلطنت تمبرا لنگا کا 11ویں صدی تک غلام ملک رہا تھا۔ ناظرین، 5ویں سے 8ویں صدی تک ڈائن بائن فو نامی علاقے سے موجود تھائی قوم کے بڑے بڑے گروہوں نے تھائی لینڈ میں مہاجرت کا آغاز کیا تھا اور خود کو یہاں کی رعایا بنا لیا۔ 1240 عیسوی میں تاریخ کا پہیہ تھائی لوگوں کے حق میں گھوما اور یہاں کے ایک چھوٹے سے راجا فوکن بانگ ہاؤ نے کمبوڈیا کی خمیر سلطنت کے خلاف بغاوت کر کے تھائی قوم کو آزاد قوم بنا دیا اور خود 1253 میں تھائی لینڈ کی پہلی آزاد ریاست شوکو تھائی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ ویورز، تھائی لینڈ بدھ مت کے ماننے والوں کا ملک ہے۔ یہاں بدھ مت کی شروعات تب ہوئی جب تھائی بادشاہ مہاتھاما راچا اول نے 13 واڈا بدھ ازم قبول کر لیا تھا۔ دوستو، 1350 میں تھائی لینڈ کے ایک دوسرے حصے میں آیوتھایا نامی سلطنت بھی قائم ہو گئی تھی اور یہ شوکتائی سلطنت سے زیادہ خوشحال اور مضبوط ثابت ہوئی۔ اس سلطنت نے نہ صرف 3 بار خمیر سلطنت جسنگ تھائی قوم کو غلام بنایا تھا بلکہ اس پر حملہ کر کے اسے سخت نقصان بھی پہنچایا۔ اس کے ساتھ ساتھ شوکتائی سلطنت کو بھی اپنی ایک ماتحت فرما بردار سلطنت بنا لیا تھا۔ ناظرین، تاریخ میں اکثر یوں ہوتا ہے کہ ایک ہی سلطنت سے دوسری سلطنت کا جنم ہوتا ہے اور تھائی لینڈ کی تاریخ میں ایسے ہی واقعے رونما ہوئے۔
جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، ایوتھایا نامی سلطنت نے شوکوتھائی نامی سلطنت کو اپنا باج گزار بنا لیا تھا، مگر پڑوس کے ملک برما کی تانگو سلطنت نے ایوتھایا کو ہی فتح کر کے اسے غلام بنا لیا تھا۔ دوستو، یہ قبضہ 1590 میں نرسوان نامی تھائی کنگ، جو ایوتھایا اور شوکوتھائی دونوں سلطنتوں کے مشترکہ نواب تھے، انہوں نے جنگ کے ذریعے چھڑایا اور خود تھائی بادشاہ بن گئے تھے۔ 1767 میں ایوتھایا سلطنت کا مکمل اختتام تھون باری بادشاہ کے ہاتھوں ہوا اور 18ویں صدی کے شروعات میں رتن کوسن سلطنت نے تھون باری کے اقتدار کو ضرب لگاتے ہوئے تھائی سرزمین سے ختم کر دیا تھا۔ اس زمانے میں برما کے راجے تھائی لینڈ پر مسلسل حملہ آور ہوتے تھے۔ رتن کوسن راما اول نے برما کی فوجوں کو لگاتار شکست دے کر تھائی قوم کو ان کے لوٹ مار کے حملوں سے نجات دلائی تھی۔ تھائی لینڈ پر آج بھی رتن کوسن خاندان کی حکمرانی ہے، جسے آئینی بادشاہت کا نام دیا جاتا ہے۔ اس ملک کا صدر مقام بینکاک بنایا گیا تھا۔ ناظرین، تھائی لینڈ کی 18ویں صدی کو گولڈن ایج کا زمانہ کہا جاتا ہے، کیونکہ تب تھائی لینڈ آرٹ، کلچر، فلسفہ، تجارت میں کافی ترقی کر چکا تھا۔ خواتین و حضرات، ہم اب آپ کو یورپی اقوام کی تجارتی کمپنیوں اور یورپی طاقتوں کے تھائی لینڈ سے قدیم تعلقات کا جائزہ لینے کے بارے میں بتائیں گے۔ 1511 میں سب سے پہلے پرتگیزی اس اجنبی زمین پر پہنچے۔ یہ معمولی پرتگیزی جہاز ران نہیں تھے، بلکہ پرتگال کے نواب الفانسو ڈی کے ایک سفارتی مشن کے ساتھ یہاں تشریف لائے تھے اور فرانسیسی بادشاہ کا سلام پیش کیا اور تھائی بادشاہ راما راؤ بوڈی دوم کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ تھائی لینڈ کو یہ خاص اہمیت اس کے اہم ترین ساحلی علاقوں میں تجارت کے لیے حاصل ہوئی تھی۔ ناظرین، اگلی صدی میں یہاں فرینچ بھی آئے، ڈچ بھی آئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز بھی تجارت کی غرض سے ساحلی علاقوں پر قابض ہونے لگے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب برما کے راجے ایوتھایا پر مسلسل حملہ کرتے رہے تھے۔ ایوتھایا کے راجا نے فرانس سے مدد حاصل کی اور اپنے ملک کا دفاع کیا تھا، اگرچہ کہ بعد میں فرانس اور ایوتھایا کے تعلقات ایک بار جنگ کی نوبت تک آئے، مگر زیادہ تر خوشگوار رہے تھے۔ دوستو، 18ویں صدی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے تھائی لینڈ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر لیے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ فرانس نے تھائی لینڈ کے پڑوسی ملک ویتنام پر قبضہ کر کے اسے فرینچ انڈو کالونی بنا دیا تھا۔ تھائی لینڈ نے اپنی خود مختاری برقرار رکھنے کے لیے برطانیہ سے اچھے تعلقات قائم کر لیے تاکہ ان کا ملک فرانسیسی غلامی سے بچ سکے۔ خواتین و حضرات، 20ویں صدی تک تھائی لینڈ میں حالات اچھے رہے، مگر 1932 میں ایک پرامن انقلاب کے ذریعے تھائی لینڈ میں مطلق العنان بادشاہت کا خاتمہ کر کے آئینی بادشاہت کا آغاز کیا گیا۔ 1933 میں دوبارہ مطلق العنان بادشاہت قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ بادشاہ کے چاہنے والوں اور جمہوریہ کے چاہنے والوں کے درمیان ایک خونی جنگ ہوئی، ہزاروں تھائی مارے گئے، مگر یہ جمہوریت برقرار رہی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں دوسری جنگ عظیم میں تھائی لینڈ نے اپنی محسن سلطنت برطانیہ کے خلاف غداری کر کے جاپان کا ساتھ دیا تھا؟ جی ہاں، جب جاپان نے برما پر حملہ کیا تو تھائی لینڈ نے ایک خفیہ معاہدے کے ذریعے جاپانیوں کو تھائی لینڈ سے برما پر حملہ کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کی وجہ برما سے پرانی عداوت تھی اور تھائی لینڈ نے بھی امریکہ برطانیہ کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ ویورز، ویڈیو کے آخر میں تھائی مساج کا ذکر کرنا ہم نہ بھولیں گے۔ تھائی مساج دراصل پہلی بار بدھ مت کے ایک مونگ چیواکا نے ایجاد کیا تھا۔ وہ ایک زبردست بدھسٹ حکیم تھے۔ آج کی اس دنیا میں لاکھوں لوگ تھائی مساج کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے جسم کو آنند یعنی کہ رائے بخشتے ہیں۔ 1940 میں سیام کا نام تبدیل کر کے تھائی لینڈ رکھا گیا تھا۔ آج کا ترقی یافتہ تھائی لینڈ، بینکاک اور بینکاک کا مساج دیکھنے کے لیے ہمارا دوسرا چینل اردو ٹریول ورلڈ کا وزٹ لازمی کریں۔
جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک اور کمنٹ کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ اب ہماری ٹیم نے ملک انڈونیشیا کی طرف سفر شروع کر دیا ہے۔ اگلی ویڈیو تک محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں اگلے ملک میں نئی سرزمین کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔